اور کلاس اور داخلوں کے لحاظ سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ آپ اور اس علاقے کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہاں یہ علم کا مرکز قائم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاز چوک سے لے کے موسیٰ خیل تلا گنج تک کوئی مرکزی دینی ادارہ نہیں ہے، بچیوں کا کوئی ادارہ نہیں تھا۔ تو قبلہ شاہ صاحب جب سے ناروے سے تشریف لائے اور پھر اس علاقے میں چار چاند لگا دیے، آپ نے بچیوں کا ادارہ بنایا، حفظ کی کلاس بھی وہاں موجود ہے بغیر معاوضے کے، بغیر فیس کے۔ اب تو درس نظامی کی بھی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، کئی سالوں سے وہاں یہ سلسلہ جاری ہے۔ تنظیم المدارس کے جو نتائج آئے ہیں ان میں یعنی بڑی اعلیٰ پوزیشن آپ کے طالبات نے حاصل کی ہیں۔ تو اس لحاظ سے درس نظامی کی فری تعلیم دی جاتی ہے شاہ صاحب کے ادارے غوثیہ پبلک سکول کے اندر، کتابیں بھی فری ہیں، نہ کوئی داخلہ فیس ہے نہ کوئی اور فیس ہے، تو آپ وہاں بچیاں داخل کرا سکتے ہیں۔ پھر دوسری بڑی کمی تھی اس پورے ایریے میں نے کہا کہ جہاز چوک سے لے کے موسیٰ خیل تک تو بالکل نہ کوئی ہمارا مستقل حفظ کا ادارہ ہے نہ ہی درس نظامی کا ہے، کہ مفتی صاحب ایسے ہی ہے نا۔ اس پورے ایریے میں یعنی میاں والی شہر میں تو ادارے ہیں، جامعہ اکبریہ ہے، فیضان مدینہ ہے، منصور شاہ صاحب کا کافی ادارے ہیں، لیکن اس ایریے میں نہ کوئی حفظ کا ادارہ تھا نہ درس نظامی کا تھا۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے مولانا محمد فیاض صاحب کی کوششوں سے اور قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی اور مفتی صاحب کی مشاورت اور ان کی لگن اور کوشش سے یہ آغاز یہاں کیا جا رہا ہے کہ 3 گھنٹے صبح یہاں حفظ کی کلاس ہوگی، تجوید مخارج کے ساتھ پڑھایا جائے گا، اور پھر 3 گھنٹے ظہر تا عصر وہ حفظ کی کلاس ہوگی۔ تو اس سارے امور کے جو انچارج ہیں اور مدرس ہیں وہ مولانا فیاض صاحب ہیں، جو داخلہ لینا چاہے، جو والدین موجود ہیں وہ ابھی سے یعنی نام لکھوا دیں، بعد میں پھر داخلہ فارم پہ اسے پر کیا جائے گا ابھی سے، کیونکہ ہم نے درمیان میں کچھ گیپ رکھا ہے کہ تاکہ جب کلاس شروع ہو تو داخلے ہو چکے ہوں۔ تو اس لحاظ سے 15 مئی بروز بدھ سے کلاسز کا آغاز ہوگا۔ تو اب درمیان میں یہ جو دن ہیں ان دنوں کے اندر ابھی اگر کوئی خواہشمند ہیں تو وہ بعد میں یا کل وہ آ کے قاری صاحب کے پاس، جس نے حفظ میں داخلہ لینا ہے وہ اپنا نام لکھوا دے، جس نے درس نظامی۔ اور پھر قبلہ مفتی صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ہر جگہ درس نظامی کی کلاسز پہلے ٹائم ہیں، صبح کے ٹائم ظہر تک کلاسز ہیں، لیکن سیکنڈ ٹائم پورے ضلع میاں والی نہیں، میں سمجھتا ہوں پورے ڈویژن میں کہیں ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں سیکنڈ ٹائم درس نظامی پڑھائی جائے۔ اب دیکھیں جو طلباء صبح پہنچ سکتے ہیں وہ تو پڑھ لیتے ہیں، اب کالج کے جو طلباء ہیں وہ بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کاروباری حضرات ہیں، دیگر احباب ہیں، اب وہ پہلے ٹائم تو مصروف ہوتے ہیں، بچے کالج میں ہوتے ہیں۔ تو اس ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد سیف اللہ صاحب آپ نے اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہم ٹائم ایسا رکھیں گے کہ جس میں کالج، یونیورسٹی اور کاروباری احباب بھی شامل ہو سکیں۔ تو اس لحاظ سے ظہر تا عصر یہ مختصر بالکل 2 گھنٹوں کا پیریڈ ہے، اور جو یہاں بچہ داخل ہوگا اسے تنظیم المدارس کا امتحان بھی دلایا جائے گا، اور پھر ایم اے کی جو سند ہے، ایم اے اسلامیات، وہ سند بھی اسے دی جائے گی، یعنی مکمل نصاب۔ جو 6 گھنٹوں میں پڑھائی ہوتی ہے وہی مفتی صاحب 2 گھنٹوں میں پڑھائیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہر عمر کا شرط یہ ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو، کچھ پڑھا ہوا ہو، تو وہ اس کلاس میں داخلہ لے سکتا ہے۔ اور جو علماء کرام ہیں جنہوں نے درس نظامی مکمل کی ہوئی ہے تو ان کے لیے مفتی صاحب مفتی کورس کرائیں گے۔ تو یہ یعنی کتنا بڑا اعلان ہے اور مفتی صاحب کی قربانی اور کاوش ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں ہمارے دست و بازو بنیں۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ تو یہ سارے منتظم تو علماء کرام ہیں، ہم نے مجلس کا نام بھی رکھا ہے مجلس علماء تحفظ عقائد۔ تو میں تمام علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا اور آپ احباب سے بھی، آپ اپنے ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو دعوت دیں کہ جس نے حفظ میں داخلہ لینا ہے تو وہ حفظ میں داخلہ لے، اور جس نے درس نظامی کرنی ہے تو وہ ضرور اس میں
داخلہ لے، ابھی سے مولانا قاری محمد فیاض صاحب سے رابطہ کرے تاکہ انتظام کیا جا سکے۔ ماشاءاللہ انتظامیہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ ہمارے وکیل صاحب، نمبردار صاحب اور ملک صاحب جو اس مسجد کے خزانچی ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم یہ سارا نظام قبلہ مفتی صاحب کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ اس نظام کو چلائیں ادارے کا۔ تو باقی جو کمرے ہیں انشاءاللہ ان کی ستھرائی صفائی کا بھی انتظام ہو جائے گا، سفیدی وغیرہ بھی ہو جائے گی۔ تو یہ 8-10 دن ہیں، ان کے اندر یہ تمام کام مکمل ہو جائیں گے۔ تو آپ ان دنوں کے اندر اس دعوت کو عام کریں اور اس پیغام کو عام کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور داخل ہو سکیں۔ آپ 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ پیر صاحب کے مل کر دیں۔ ہمارے بھائی ممتاز صاحب نے لنگر کا انتظام کیا، اللہ رب العزت اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ حاجی کرام اللہ صاحب کے بھائی بیمار ہیں، شاہ صاحب ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ قبلہ بابا مظہر قیوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو عام فرمائے۔ یہ ان کا فیض ہے، ان سے پڑھے ہوئے مولانا فیاض صاحب مکمل حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، خود کلاس پڑھائیں گے، تو یہ سب ان کا فیضان ہے۔ اللہ رب العزت اس فیضان کو جاری و ساری فرمائے۔ آپ فرماؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ مالک کائنات، تیرے بندے، تیرے محبوب ذی شان کے امتی تیری بارگاہ بلند کے اندر دینی خدمت کے لیے، سوچ بچار کے لیے، اور تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کے جوانوں کو دین کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے جمع ہوئے ہفتہ وار تیرے پاک کلام اور تیرے محبوب ذی شان کی پیاری پیاری حدیث طیبہ کی اس محفل پاک کے اندر قبلہ مفتی صاحب تشریف لا کے لوگوں کو اپنے علمی فیضان سے مالا مال کرتے ہیں۔ ارحم الراحمین، یہاں جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے، ارحم الراحمین اس کا ثواب ہدیتاً تیری محبوب ذی شان کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت نصیب فرما۔ آپ کے وسیلہ دلیلہ سے جتنی بھی اہل محلہ کی مسجد کے جتنے نمازی دنیا سے رخصت ہو گئے، اہل محلہ کے عزیز رشتہ دار، ان کی روح کو اپنے کرم خاص سے پہنچا دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت نصیب فرما۔ ارحم الراحمین جتنے بھی بیمار ہیں، محترم حاجی کرام اللہ خان صاحب کے بھائی اور دیگر جہاں جہاں بھی حضور کے امتی بیمار، تکلیف پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، ان کو صحت کامل عاجلہ سے مالا مال فرما۔ جتنے حاضرین موجود ہوئے مولا سب کی خالی جھولیاں بھر دے، گھروں کے اندر برکات رحمتوں کا نزول فرما، حاجات کو پورا فرما۔ میرے مولا خلوص نیت سے دین دوستی، دین کی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ اس کار خیر میں سب کو حصہ لینے والا بنا، انتظامیہ کے احباب ہوں یا نمازی حضرات ہوں، دام دل میں سکھن قد میں جو امداد